اللہ اکبر۔ پورے دن سوتے ہیں تو بس امام حسین بچوا لیں گے انہیں۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل قائم ٹی وی کی نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے آج مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آج کا جو دن ہے اس کے حوالے سے کچھ عظمت امیر المومنین کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گفتگو فرمائیں۔ یہ ماہ مبارک ہے اور ظاہر ہے کہ شہادت امیر المومنین کا مہینہ ہے، اور یہ نبی کی حدیث شیعہ سنی علماء نے لکھی کہ یا علی دو بدبخت ترین، اشقا ترین، شقی ترین لوگ ہیں اولین و آخرین میں۔ پہلا وہ جو ناقہ صالح کو پے کرے گا، یعنی ناقہ صالح جو اونٹنی تھی حضرت صالح کا جو معجزہ تھا، جو اسے شہید کرے گا، وہ سب سے بدبخت ترین آدمی ہے۔ اور دوسرا شخص وہ جو تمہارا قاتل ہے یا علی، یا رسول اللہ وہ کب ہوگا؟ کب ماہ مبارک ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، حالت روزہ میں تمہیں شہید کیا جائے گا اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرا خاتمہ بالحق بالخیر ہوگا، حق پہ ہوگا اور خیر کا یقیناً بالخیر ہوگا؟ تو پھر یا رسول اللہ پھر ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ پڑے؟ تو ظاہر ہے کہ علی جیسا شجاع، جسے اور کمال ذات امیر المومنین یہ ہے کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت آئے ہیں تو اللہ کے گھر، شہادت ہوئی ہے تو اللہ کے گھر۔ کتنا بڑا عابد ہے علی، اور کائنات علی جیسا عابد کہاں سے لائے کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں جناب امیر سے میں 1000 تکبیر سنتا تھا، یعنی 1000 رکعت نماز امیر المومنین پڑھ سکتا تھا، اور یہ وہی پڑھ سکتا ہے جو لسان اللہ ہو، جو اللہ کی زبان ہو۔ محبت و ولایت علی ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ احادیث علماء اہل سنت نے لکھی ہیں کہ اگر کوئی شخص، نبی نے فرمایا کہ علی کے فضائل کی ایک حدیث اپنے قلم سے لکھے تو جب تک وہ کاغذ باقی ہے، جب تک وہ تحریر اور وہ روشنائی باقی ہے، اللہ 2 فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس مومن اور اس کے اجداد کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ لکھنا نہ جانتا ہو، تو کہا اگر کوئی آنکھ سے وہ حدیث دیکھ لے اور پڑھ لے، اللہ اس کے آنکھوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر کوئی کان سے سن لے، اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہم اور آپ جو مولا کا ذکر کرنے والے مولا کے مدح خان ہیں، یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی فضیلت اہل بیت کی، چاہے شعر میں ہو، چاہے حدیث میں ہو، چاہے نثر میں ہو، ایک روایت صدق دل سے یقین رکھتے ہوئے کسی کو سنائے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ علی علی کرنا، یہ مولا کا تذکرہ کرنا یقیناً ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عظمت امیر المومنین، تو دیکھیے ہماری تو زندگی ہی ولایت علی ہے۔ اگر ولایت علی اور محبت علی نہ ہو تو ہمارے پاس اس کے سوا کیا ہے؟ بلکہ ہمارے پاس کیا دامن اسلام میں اگر ولایت علی نہ ہو، وہ اللہ جس نے نماز پہنچانے پہ کبھی حبیب پہ سختی سے بات نہیں کی اور اس لہجے میں گفتگو نہیں کی، روزہ پہنچانے میں، حج پہنچانے میں، احکام شریعہ پہنچانے میں ہمیشہ نرمی سے، اور خدا کا حبیب ہے تو کیسے یاد کرتا ہے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، اے کالی کملی والے، اے طیب و طاہر، اے قرآن کے سننے والے، اے سید و سردار، جو ایسے گفتگو کر رہا ہے۔ ولایت علی کا معاملہ ایسا ہے کہ کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا میرے حبیب تو توحید کے تیور بدلے میں کچھ نہ پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ولایت علی ہی نہیں پہنچی، جو ولایت تک نہیں پہنچا وہ رسالت تک نہیں پہنچے گا، جو ولایت کو نہیں سمجھے گا وہ رسالت، جو رسالت کو نہ سمجھے تو پھر وہ توحیدی کو کیا سمجھے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم پہ کوئی وحی نازل نہیں کی، یا وہ ہم سے آ کے ملا نہیں، یا اس نے ہم پہ الہام نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ اگر ہم خدا کو خدا مان رہے ہیں تو صداقت مصطفیٰ پہ مان رہے ہیں۔ تو جس مصطفیٰ کے کہنے پہ زمانے نے، عجیب جملہ ہے اور شاید ہمارے سننے والے سن کے اسے محسوس کریں اور کسی منزل پہ نوجوان دوستوں کے کام آئے، جملہ یہ ہے کہ جس نبی کے کہنے پہ اندھے کے خدا کو مانا ہے، زمانے نے اسی نبی کے کہنے پر دکھائے ہوئے ولی کو نہیں مانا۔ اللہ کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں اور ولی کو دیکھنے کے بعد نہیں مان رہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں
ایک آیت اور میں چاہتا ہوں کیونکہ تنزیل قرآن کا مہینہ اور شب قدر اور یہ رات بھی شبہائے قدر میں شامل ہے، تو اسی لیے آج چونکہ تنزیل قرآن کی رات ہے تو ایک آیت اپنے سننے والوں کے حوالے کروں۔ سورہ مبارکہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ دعوت نظر ہے ہر صاحب ایمان کے لیے، اور وہ دعوت نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ انفال میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں جواب دو، کیوں؟ وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اب سوال اور بڑی لاجیکل سی بات آج کے معاشرے میں جہاں نوجوان یونیورسٹی کالجوں میں جا رہے ہیں، آیت کے اپنے اندر بظاہر تضاد ہے، اے ایمان والو جواب دو، تو جواب تو زندہ ہی دیتا ہے، ایمان لایا ہے تبھی تو زندہ ہے، اور جواب دے رہا ہے تبھی تو زندہ ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زندہ ہے تو جواب دے رہا ہے، زندہ ہے تو صاحب ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے کو زندگی نہیں کہتا۔ قرآن کے ہاں زندگی حقیقت کا تصور کچھ اور ہے، جو حقیقی زندگی ہے وہ قرآن کے نزدیک کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو دوسری آیت سورہ مبارکہ نام چھٹے سورہ میں رکھی ہوئی، یہ 8واں سورہ ہے سورہ مبارکہ انفال، چھٹے سورہ میں کہہ رہا ہے اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کہ کیا ایک شخص مردہ نہیں تھا اور ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے ایک نور بھی قرار دیا، جس نور کے ساتھ جس کی روشنی میں وہ زمانے میں چلتا پھرتا ہے۔ اب خدا اس کو زندہ تسلیم کر رہا ہے؟ نہیں، خدا اس کی زندگی اور حیات ظاہری کو تو مان رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے ومن کان میتا، یہ مردہ نہیں تھا، ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا۔ تو جب تفاسیر معصومین کو ہم نے دیکھا تو علامہ ہاشم بارانی نے لکھا کہ اس نور سے مراد نور امامت ہے، کہ امامت کے نور کی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ کہ وہ زندگی کیا ہے؟ قرآن میں تقریباً 7 یا 8 مقامات پہ یہ آیت رکھی ہوئی ہے مختلف مزاج کے ساتھ کہ وَيَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندہ نکالتا ہے، زندوں میں سے مردے پیدا کرتا ہے۔ اب آیت رکھی ہے اور یہ بڑی لاجیکل سی آیت ہے، بڑی سامنے کی آیت ہے، شاید ہمارے سننے والے سائنس کی نظر میں اس کو کسی اور زاویے سے دیکھیں کہ اللہ مردوں سے زندہ، زندوں سے، اب مردے سے بھی کوئی چیز بھلا پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن جب سمجھ میں آئے گا، جب اس دروازے پہ جائیں جہاں اتارا گیا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جو وارث بنائے گئے اور نبی کی حدیث موجود ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 وزنی اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری قرآن اور ایک اہل بیت۔ اتنا ٹکڑا ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس پہلے ٹکڑے کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پہ آ جائیں۔ اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے امامت و ولایت پہ کہ جب تک دنیا میں قرآن ہے اہل بیت کا کوئی شخص باقی رہے گا جو اس کا سمجھانے والا ہے، جو اس کا مفسر ہے۔ قرآن چونکہ صامت ہے اور یہ اہل بیت چونکہ ناطق قرآن ہے، تو جب اہل بیت سے پوچھا گیا تو کہا کہ مولا کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگے کہ تو بتا لوگ کیا کہتے ہیں۔ سائل سے امام کہہ رہے ہیں پہلے تو بتا، کیونکہ اہل بیت کا طریقہ تھا کہ پہلے سوال کرنے والے کو سوال کرنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اہل بیت کے مقابلے پہ تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقی وارثان قرآن تو اہل بیت ہیں، جناب امیر کا خانوادہ ہے، تو کا لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو سر جھکا کے کہتا ہے البیض من الدجاج والدجاج من البیض، زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ، کا مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی۔ اب بظاہر مرغی زندہ ہے اور انڈا جو ہوتا ہے اس میں حیات نہیں ہے، تو امام مسکرائے کہنے لگے کیا اللہ مرغی اور انڈے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا فرزند رسول پھر حقیقی تفسیر کیا ہے؟ کہ اسی دن کے لیے امت کو علی کا اور اولاد علی کا محتاج رکھا گیا ہے تفسیر قرآن کے لیے، کہ تم قیامت تک بیٹھے رہو قرآن کی ایک آیت نہیں سمجھ سکتے جب تک علی اور اولادی تو علی تمہیں نہ سمجھائیں۔ تو اس نے کہا فرزند رسول پھر آپ فرمائیے کہ یہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کا کیا مطلب ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے اللہ کی کہنے کی مراد یہ ہے وہ مومن کے گھر کافر پیدا کر دیتا ہے، کافر کے گھر۔ اور کئی مثالیں آپ کے اپنے ہمارے سننے والوں کے ذہن میں ہوں گی کہ کئی باپ ایسے ہیں جو عقیدہ اہل بیت پہ نہیں ہیں اور ان کے بیٹے مومن ہیں، اور کئی باپ ایسے ہیں جو کھرے مومن ہیں مگر بیٹا
تو اللہ یہی کہہ رہا ہے دیکھو مومن کے گھر تمہیں کافر ملے گا، کافر کے گھر مومن۔ اچھا اور آسان اپنے نوجوان دوستوں کو میں کر کے سمجھا دوں، کیونکہ واقعات سے بات جلدی پہنچتی بھی اور یاد بھی رہتی ہے، کیونکہ امیر المومنین کا تذکرہ ہے تو شجاعت امیر المومنین کی بات نہ ہو تو ظاہر ہے کہ علی کی زندگی کے اس پہلو کے بغیر تاریخ اسلام سونی سونی نظر آتی ہے، غزوات اسلام سونی سونی نظر آتی ہیں۔ بڑے مشہور صحابی ہیں امیر المومنین کے مالک اشتر، جن کے بارے میں علی کا یہ قول ہے، امیر المومنین کا یہ قول ہے کہ کانا لی کما کنتو لرسول اللہ، مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسے میں نبی کے لیے۔ یہ بڑی اہم منزل ہے جس پہ زمانے کو غور کرنا چاہیے کہ مقام جناب مالک اشتر کیا ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ میرے لیے ویسا جیسا میں نبی کے لیے، جیسا میں نبی کے لشکر کا سالار مالک میرا سالار، جیسا میں نبی کا زور کمر مالک میرے لیے زور کمر۔ بہرحال اس وقت ہم مقام جناب مالک پہ گفتگو نہیں کر رہے۔ صفین کی جنگ میں جب لشکر شام سے جنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ مالک بڑے شجاع تھے، قتل کر کے جناب امیر کے پاس آئے اور قدم بوسی کر کے کہنے لگے دیکھیے مولا میں نے اتنے قتل کیے ہیں، آپ نے کم قتل کیے ہیں۔ مالک نے جو تعداد بتائی تو امیر المومنین کے مقتولین کی تعداد کم تھی، تو علی مسکرائے مالک کی شجاعت پہ اور کہنے لگے مالک تم اندھا دھند مارتے ہو اور علی کی تلوار چلنے سے پہلے نسلوں میں دیکھ لیتی ہے۔ دیکھیں یہ کتنا مشہور واقعہ ہے، لیکن علی کی زندگی کیونکہ قرآن دعویٰ ہے اور زندگی اہل بیت ان دعووں کی دلیل ہے جو قرآن میں، تو اللہ نے اگر کہا ہے مومن کے گھر کافر، کافر کے گھر مومن، تو مالک نے کیا سوال کیا؟ واقعہ آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، جناب مالک نے سوال کیا مولا کیا مطلب ہے نسلوں میں دیکھ کے؟ کہ اگر کسی نسل میں کوئی مومن آنا ہے تو کافر باپ پہ تلوار نہیں چلتی۔ یہی وجہ ہے جب میں مجلسوں میں بھی اس آیت کا تذکرہ کرتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ کے صفحوں میں الٹ کے دیکھیں کہ کوئی ایسا کردار ہو جس پہ علی کی تلوار نہیں چلی اور وہ علی کا دشمن بھی ہے تو تلاش کرے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی مومن بیٹا ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو علی کتنے کریم ہیں کہ ایک مومن آنا ہے، اب چاہے 7 نسلوں بعد 5 نسلوں بعد، یہ تو علی کی تلوار نے نہیں بتایا، لیکن کمال یہ ہے علی کی تلوار کا اور ید اللہ کا جس ہاتھ میں وہ تلوار ہے کہ وہ نسلوں کو جانتی ہے کہ کہیں مومن آنا ہے، اور اگر مومن آنا ہے تو اب علی کی کریمی یہ ہے کہ ایک مومن بیٹے کی وجہ سے 5 کافروں کو دنیا میں چھوڑ دیا۔ اور ہم آنے والے وقفے کے بعد گفتگو کریں گے کہ وہ حقیقی زندگی ہے کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ آپ کا فون بھی آ رہا ہے دیکھیں۔ عجیب جہت سے گفتگو شروع ہو گئی۔